عداوت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ 15ویں تراویح کا خلاصہ۔ آج کا بیان 18ویں پارے کے نصف سے 19ویں پارے کے ثلث تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ پہلے مومنوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ شیطان کے نقش قدم کی اتباع کرے گا وہ بے حیائی اور نامعقول کام ہی کرنے کو کہے گا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے تم لوگوں کی ہدایت کے واسطے تمہارے پاس واضح احکامات بھیجے ہیں، اور جو لوگ تم میں سے پہلے گزرے ہیں ان کی بعض حکایات اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کی باتیں بھیجی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تو زمین اور آسمان کا نور ہے۔ مومن تو وہی ہے جو اللہ کے نور کو اپنے لیے رہنمائی سمجھے اور دل سے رسول کی اتباع کرے۔ رسول کی مخالفت تم کو کسی فتنے میں گرفتار کر سکتی ہے۔ اب سورہ فرقان شروع ہوتی ہے، جس کے آغاز میں فرمایا گیا کہ بڑی عالی شان ہے وہ ذات جس نے یہ فیصلے کی کتاب یعنی قرآن مجید اپنے خاص بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، تاکہ وہ تمام دنیا جہان والوں کے لیے ایمان لانے کی صورت میں عذاب الہی سے ڈرانے والے ہوں۔ آخر میں ارشاد باری ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے کافی ہے۔ آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ میں تبلیغ دین کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میری اجرت تو بس یہ ہے کہ تم سیدھا راستہ اختیار کرو اور ایک ایسے بندے بنو جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، جہالت کے کاموں سے بچتے ہیں، اور اگر کوئی جاہل ان کے منہ آئے تو اس کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ مومن کے لیے اعلیٰ اجر مقدر ہے، اور جھٹلانے والوں کو اتنی سخت سزا ملے گی کہ جان چھڑانی مشکل پڑ جائے گی۔ اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوتی ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اسلامی، قوم نوح، عاد و ثمود کی سرکشی اور ہلاکت، کم ناپنے تولنے والوں کا انجام بد، شاعروں کی ہرزہ سرائی اور پریشان خیالی، اور بعض سیئات کا ذکر ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی، اگر کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے تو تم ان کے غم میں اپنی جان کو مت گھلاؤ۔ بے شک ہم اپنی ایسی نشانیاں نازل کر سکتے ہیں جن کے آگے منکرین کی گردنیں جھک جائیں گی، لیکن چونکہ یہ لوگ حق کو اب جھٹلا چکے ہیں، اس لیے انہیں اپنے کیے کی سزا عنقریب مل جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر کئی انبیاء مثلاً حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، تقریباً 7 واقعات کا ذکر فرماتے ہیں، کیونکہ ہر واقعے میں رہنمائی اور ہدایت پانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن منکروں میں سے اکثر نہیں مانتے ہیں۔ انہیں جلد اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ قرآن حکیم کو کیوں نہیں دیکھتے جو خود ان کی زبان میں نازل فرمایا گیا؟ اے مخاطبو، کیا تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ایسے ہی نظر آتے ہیں جیسے شاعر اور ان کے ساتھی ہوتے ہیں؟ کیا واقعی قرآن مجید تم کو کسی جن یا شاعر کا کلام معلوم ہوتا ہے؟ شاعروں کی پیروی تو بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ اے لوگو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ شعراء تو ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ ہاں، بلکہ ان شعراء میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، یعنی خلاف شرع نہ ان کا قول ہے نہ ان کا فعل ہے، اور ان کے اشعار میں بیہودہ مضامین نہیں ہیں، اور انہوں نے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا ہے، تو ایسے لوگ مستثنیات میں سے نہ ہیں۔ اسی پر سورہ شعراء کا اختتام اور بعد ازاں سورہ نمل کا آغاز ہو رہا ہے۔
سورہ نمل کا آج ایک رکوع تلاوت کیا گیا ہے۔ پوری صورت میں قرآن ہدایت اور خوشخبری اہل ایمان کے لیے اس مناسک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری مل جانے کا ذکر، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اور قوم لوط و سمود پر عذاب آنے کا ذکر ہے۔ چنانچہ پہلے رکوع میں ارشاد ہے کہ قرآن مجید سرچشمہ ہدایت اور مخزن بشارت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشریٰ للمؤمنین۔ مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ ہم نے 15ویں تراویح کا خلاصہ۔ آج کا بیان 18ویں پارے کے نصف سے 19ویں پارے کے ثلث تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ پہلے مومنوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ شیطان کے نقش قدم کی اتباع کرے گا وہ بے حیائی اور نامعقول کام ہی کرنے کو کہے گا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے تم لوگوں کو تبارک و تعالی ہمیں آپ کو اتباع